الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پڑھیے سب سے اولا نبی سب سے بالا مل کے پڑھو سب سے بالا والا اور خلق سے اولیاء
رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولیٰ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا سب سے اولیٰ سب سے بالا سب سے بالا بعد حمد و صلات حاضرین و سامعین گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماہ ربیع الاول 1445 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ الحمدللہ آج اس کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اسلام کی بہار اول شروع ہے۔ عاشقان مصطفیٰ کے چہرے کھلے ہوئے ہیں، سینے چوڑے ہیں، اور اٹھتے بیٹھتے لوگ اپنے آقا و مولا کا ذکر کرتے سنتے سناتے نظر آ رہے ہیں۔ جو ہی بہار آتی ہے تو محفل کی رفتار بھی زیادہ ہو جاتی ہے، گفتار بھی بڑھ جاتی ہے اور رفتار بھی بڑھ جاتی ہے۔ پورا سال ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل جاری اور ساری رہتی ہیں، لیکن بالخصوص ربیع النور شریف کے اس مہینے میں تو محفل اپنی عروج پہ ہوتی ہیں، اپنی پیک پہ ہوتی ہیں، اور ہم حضور علیہ السلام کا ذکر کیوں نہ کریں؟ کائنات کا کون سا ایسا طبقہ ہے جس پہ میرے نبی کا کرم نہیں ہے؟ اس مہینے میں وہ ہستی دنیا میں تشریف لائی ہے جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے، جو اللہ کا محبوب ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی رحمت اتاری تو اس مہینے میں، اپنا محبوب اتارا تو اس مہینے میں۔ وہ ہستی کے جس نے آ کے اس جہان میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ اس آقا نے ایک مقدس ماں کے قدموں تلے جنت بچھا دی ہے۔ وہ ہستی تشریف لائی کہ کبھی جن بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، سرکار نے فرمایا بچیوں کی عزت کرو، قدر کرو، اگر میرا رب تمہیں 3 بیٹیاں عطا کرے ان کو پال پوس کے بڑا کر کے بیاہ دو، کل جنت میں میرے اتنے قریب ہوگے۔ تو بچیوں کو معاشرے میں عزت دلانے والا میرا مصطفیٰ ہے، ماؤں کو عزت دینے والا میرا مصطفیٰ ہے، اور باپ کو جنت کا مین دروازہ بنانے والا میرا مصطفیٰ ہے۔ وہ ہستی تشریف لائی کہ جس نے آ کے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھے ہیں، بیواؤں کی مدد کی ہے، محتاجوں کی مدد کی ہے، مظلوموں کی داد رسی فرمائی ہے، معاشرے میں لوگوں کو وہ عرف اور اعلیٰ مقام دیا کہ اقبال پھر سے کہتا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ آپ دیکھیں جناب کہ جو پست ہے اس کو گلے لگاؤ، اس کو سینے لگاؤ، اس کو عزت کے تاج پہناؤ، یہی میرے مصطفیٰ کی شریعت ہے۔ باقی انبیاء کرام دنیا میں آئے تو ان کے تعارف بیان کیے گئے کہ فلاں قبیلے کے فلاں کے بیٹے
فلاں کے بھائی اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے انہیں نبوت اور رسالت سے نوازا ہے۔ ایک میرے مصطفیٰ کریم ہے کہ جو ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے بلکہ مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے حضرت مولا علی قاری فرماتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو محمد نام عطا فرمایا۔ تو اس آقا کا ذکر کب سے کریں، کہاں سے کریں؟ اس کا ذکر تو سب سے پہلے بھی تھا، سب کے بعد بھی ہے، اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو اس آقا کا ذکر پھر بھی موجود رہے گا۔ دیکھو اس کائنات میں اللہ کے بعد جس ہستی کی سب سے بڑی شان ہے وہ ہمارا اور آپ کا آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں کسی بھی معاملے میں جب دو انجان لوگ بھی آپس میں ملے نا، دو اجنبی لوگ، دو اسٹرینجر پرسن آپس میں ملیں، وہ ایک دوسرے کے بارے میں اگر جاننا چاہیں، بندہ معلومات اکٹھی کرنا چاہے تو بندہ پوچھتا ہے ہاں بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ دیکھو نا تعارف میں سب سے پہلی چیز نام ہے کہ آپ کا نام کیا ہے۔ بندہ نام بتاتا ہے، کہاں سے آئے ہو، کس کے بیٹے ہو، تعلیم کیا ہے، کرتے کیا ہو، پورا ایک تعارف سوالوں میں ہم پوچھ لیتے ہیں، اور اگر بات لوگ ہمیں بندہ پوچھے یہ کون تھا تو سارا تعارف بتا دیتے۔ تو آپ دیکھیں آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نام وہ دیا ہے جو کائنات میں اور کسی کو عطا ہی نہیں ہوا۔ بولو جو کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں ہوا۔ ایسا پیارا نام ہے کہ جو ہی لبوں پہ نام محمد آتا ہے ساتھ ہی درود و سلام کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جس نام کے آنے سے محفل میں درودوں کی صدائیں گونجنے لگے، جس آقا کریم علیہ السلام کا نام لے کے ایک بار درود پڑھو تو اللہ تعالیٰ بندے کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 درجے بلند کر دیتا ہے، 10 نیکیاں نامہ اعمال میں عطا فرما دیتا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں جمعے والے روز تو بالخصوص نماز عصر کے بعد جو بندہ جناب 80 مرتبہ درود پڑھے صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، تو سرکار کے فرمان کے مطابق اللہ اس بندے کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درود کی برکتوں سے اللہ انسان کے زندگی کے گناہ معاف کرتا ہے، درجات بلند کرتا ہے، رحمتیں نازل کرتا ہے، نیکیاں عطا کرتا ہے۔ ذکر ایک بار کرو تو رب سونا 10 مہربانیاں فرماتا نظر آتا ہے۔ آپ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو بندہ حضور کا نام سنے اور درود نہ پڑھے سرکار فرماتے ہیں اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں۔ تو اس کا مطلب جب بندہ ایک بار درود پڑھے اس پہ کوئی بخل کا لیبل نہیں لگا سکتا۔ تو بندہ بخیل ہونے والوں کی صف سے بچ جاتا ہے جب ایک بار کملی والے پہ درود پڑھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود پڑھنا فقر و فاقہ کو ختم کرتا ہے، محتاجیاں اور تنگ دستیاں دور ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب آمنہ کے لال کے نام میں اتنا کمال ہے، جس گھر میں پڑھا جاتا ہے وہاں برکتیں ہی برکتیں آ جاتی ہیں۔ اس آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لفظ محمد پہ اگر غور کرو نا، میم خا میم دال، اس لفظ محمد پہ غور کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستی کہ کائنات میں جس کی سب سے زیادہ تعریف بیان کی جائے، ہر کوئی جس کی تعریف کرے۔ اہل مکہ جمع ہوئے، اس دور میں تو فساد بلاغت جو ہے نا وہ بڑے نقطہ کمال پہ تھی۔ اس زمانے میں جب وہ سارے اکٹھے ہوئے انہوں نے کہا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کرتے ہو اور پھر ساتھ جب تم ان کا نام لیتے ہو تو خود ہی تعریف بھی کر دیتے ہو، کہ چونکہ ان کا نام ہی ایسا ہے جس کا مطلب ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ۔ ایک طرف تعریف کرتے ہو پھر تعریف کر کے مخالفت کرتے ہو، لہذا یا تعریف کرنی چھوڑ دو یا مخالفت کرنی چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ کہنے لگے ان کا نام بدل دو۔
نام کو بگاڑ کے محمد کی بجائے مزمم کہنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب سرکار کے کچھ صحابہ کو علم ہوا کہ یہ سرکار کا نام بگاڑ کے لے رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں، تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا شکر کرو تمہارے رب نے تمہارے نبی کے نام کو بے ادبی کرنے سے بچا لیا ہے۔ وہ تو مزمم کو برا کہہ رہے ہیں، وہ کسی برے کو برا کہہ رہے ہیں، اور میں مزمم نہیں، مجھے میرے رب نے محمد بنایا ہے۔ وَيَشْتَمُونَ مُزَمَّمًا وَيَلْحِنُونَ مُزَمَّمًا أَنَا محمد محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد بڑی شان والے، یہ نعرہ لگاتے ہیں ایمان والے، محمد ہمارے۔ اتنی بلند شان کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات۔ اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں میں سے کم و بیش 1,24,000 نبی رسول اللہ نے بھیجے، سارے نبی میرا نبی نبیوں کا نبی ہے، رسولوں کا رسول ہے۔ جتنی شانیں لے کے باقی سارے آئے نا، وہ ساری شانیں اکیلے حضور کی ذات میں اللہ نے رکھی ہیں۔ حضور سب کی صفات کا، سب کی شانوں کا، سب کی عظمتوں کا مظہر ہے، اس لیے کہ آپ کے نام پہ اگر غور کرو، الذی حمد حمدن بعد حمد محمد، وہ ہے جس کی ہر کوئی تعریف کرے، اپنا بھی کرے بیگانہ بھی کرے، جو سب سے زیادہ تعریف کے لائق ہو، یا یوں سمجھو کہ اللہ اس جہان میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کرے اس ہستی کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ اور یہ نام دیکھو نا کلمے کا حصہ ہے، حضور علیہ السلام کا ذاتی نام ہے اور کلمہ شریف کا حصہ ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کا حصہ بنا کے پیش کیا ہے۔ ساری زندگی بندہ اگر جناب اکیلا فقط اتنا ہی پڑھتا رہے نا لا الہ الا اللہ، تو جب تک محمد رسول اللہ نہیں پڑھے گا اسلام میں داخل ہو سکتا نہیں ہے۔ تو اسلام میں دخول کا ذریعہ اور سبب نام محمد ہے، لہذا اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ جو ہے یہ نام محمد ہے۔ اور اس نام کی کتنی برکتیں ہیں، قرآن میں 4 جگہوں پہ اللہ نے حضور کا یہ نام استعمال کیا ہے، محمد رسول اللہ۔ حضور کا ذاتی نام قرآن مجید کی 4 صورتوں میں اللہ نے 4 مقاموں پہ بیان کیا۔ اور اس نام کی برکتیں کیا ہیں؟ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، مر گیا بندہ، لوگوں نے اسے اٹھا کے باہر کسی گندگی والے مقام پہ، کسی ڈھیر پہ، کسی کچرا کنڈی پہ پھینک دیا، پھینک کے چلے گئے۔ ادھر پاک پروردگار نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے فرمایا موسیٰ جاؤ اس بندے کو غسل دو، کفن پہناؤ اور اس کی نماز جنازہ ادا کرواؤ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے مالک وہ بندہ تو تیرا نافرمان ہے، پوری 1 صدی اس نے تیری نافرمانی میں گزاری ہے، لوگوں نے اسے تیرا نافرمان سمجھ کے اس گندگی والے مقام پہ پھینکا ہے، تو مجھے کہتا ہے اس کا جنازہ پڑھاؤں، غسل دوں، اس کی تجہیز و تکفین کروں۔ میرے رب نے فرمایا موسیٰ اس لیے کہ یہ کچھ بھی تھا، یہ جب بھی تورات پڑھتا تھا ادھر جب میرے نبی کا نام محمد آتا تھا یہ چوم کے آنکھوں سے لگا لیتا تھا۔
لہذا جو یہ اس نام کو چوم کے آنکھوں سے لگاتا تھا، اس میں محمد کا بوسہ لیتا تھا، اس کی ایک ادا کی وجہ سے میں نے اس کی 1 صدی کے گناہ معاف کر دیے ہیں، اور جنتی بھی کر دیا ہے، جنت کی 70 حوروں سے میں نے اس کا نکاح بھی کر دیا ہے۔ لہذا کچھ بھی ہے میرے نبی کے نام محمد سے یہ محبت کرتا نظر آیا ہے۔ دیکھو حضور کے نام میں برکتیں کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے۔ ایک نام محمد، اس نام سے بگڑیاں بن جاتی ہیں، یہ کام کوئی بگڑنے نہیں دیتا ہے، اتنی برکت والا نام ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں تو یہ بات رائج ہے، جب بھی مسجد میں مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، مؤذن اذان پڑھتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے دونوں انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ اب ہمارے علماء کرام نے یہ نظریہ جو ہے وہ یہ بالکل جائز قرار دیا ہے، بلکہ اس عمل کو مستحب قرار دیا ہے۔ ایسا کرنا باعث برکت اور مستحب ہے اہل سنت کے علماء کے نزدیک، چونکہ یہ حضور کے نام سے محبت کا اظہار ہے۔ بولو، حضور کے نام سے محبت کا اظہار ہے، اور ایسا کرنا حضرت آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور میرے نبی کے یار جناب صدیق اکبر کی بھی سنت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ نئی چیز ہے، اسلام میں آپ نے بدعت نکال دی ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی، اسلام میں اگر کسی کام کو جو اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے اور اچھا ہے، وہاں اگر اس کی ممانعت نہیں آئی ہے، منع نہیں کیا گیا، تو اس عمل کے سر انجام دینے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا آدم علیہ السلام کو حضور کا نور جو ہے وہ ناخنوں میں دکھایا گیا تو انہوں نے چوما تھا، تمہیں کون سی تصویر یا نور نظر آتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اگر تمہاری دلیل یہی ہے تو حج عمرے کے دوران صفا مروہ پہ بھاگتے ہو، سنت تو حضرت ہاجرہ کی ہے، وہ تو حضرت اسماعیل کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے بھاگی تھیں، تمہیں کون سا پانی ضرورت ہوتا ہے وہاں پہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو شیطان کو کنکر ایک بار مارے تھے، تم جا کے جناب بار بار اسے کنکر مارتے ہو، کیا وہاں شیطان موجود ہوتا ہے؟ تو پھر جو دلیل تمہاری ہے نا وہی ہماری ہے۔ لہذا فرمایا جو کام اسلام کے اندر اچھا ہے، جس کام سے محبت پیدا ہو، برکتیں پیدا ہو، اور محمد کے نام میں اللہ نے بڑی ہی برکتیں رکھی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تو امتی اگر انگوٹھے چم کے اکھیاں نال لاوے تے صدی دے اللہ گناہ معاف کر چھڑے، تے جڑے ہومنی حضور دے امتی اور ہر ویلے حضور تے درود پڑھنے والے انہاں دی شان کے ہو سے۔ لہذا فرمایا پہلی بات کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس پہ دلیل موجود ہے، کتاب الفردوس پڑھ لو، جا کے مقاصد حسنہ امام سخاوی رحمت اللہ علیہ کی پڑھ لو کہ حضرت آدم علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ جن کی توبہ بھی اللہ نے محمد نام کے صدقے قبول فرمائی ہے۔ آدم کی تو توبہ بھی نام محمد کے صدقے قبول ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور سارے انسانوں کی ماں حضرت حوا کو جنت میں بھیجا، اعلان کیا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ من الظالمین۔ حضرت آدم و حوا کو اللہ نے فرمایا جنت میں پھرو گھومو کھاؤ پیو، لیکن ایک شجر ممنوع ہے، اس کے قریب نہیں جانا، ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کو ہاتھ لگا بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور حضرت مائی حوا سلام اللہ علیہ ان کو جنت سے اتار دیا زمین پہ کہ اب زمین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری اور تمہاری اولاد کے لیے جائے قرار ہے۔
اب حضرت آدم علیہ السلام بھی جانتے ہیں کہ میں نے اجتہادی طور پہ حضرات کو ہاتھ لگا دیا ہے، مومنوں کی ماں، سارے انسانوں کی ماں حضرت حوا نے بھی ہاتھ لگا دیا ہے، لہذا جب اللہ نے زمین پہ اتارا تو حضرت آدم علیہ السلام 3.5 صدیاں روتے رہے، 350 سال حضرت آدم علیہ السلام رب دی بارگاہ دے اندر آنسو باندھے رہے، اس قدر کہ آنسو بہ بہ کے چہرے پہ جیسے نالیوں کے نشان ہوتے ہیں نا، ایسے گڑے نظر آتے تھے، اس قدر روئے رب کی بارگاہ میں۔ اور حضرت آدم و حوا جو ہے نا، ان کے درمیان جو مار رکھا گیا تھا، وہ مار بھی حضور علیہ السلام پہ 10 بار درود پڑھنا تھا۔ جب حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو حضرت آدم کی بائیں پسلی سے اللہ نے پیدا کیا ان کے سکون کے لیے، تاکہ آدم سارے انسانوں کا بابا، سارے نبیوں کا سب سے پہلا نبی، جب اس ماں سے اپنی تسکین حاصل کرے، حضرت حوا کو پیدا کیا گیا تو آدم جب قریب جانے لگے، پاک پروردگار نے فرمایا آدم پہلے مار تو ادا کر اس بی بی کا، فرمایا ربا سونیا مار کیا ہے؟ فرمایا کملی والے مصطفیٰ پہ 10 بار درود پڑھ کے تو اپنا مار ادا کر لے، 10 بار درود پڑھ کے اپنا مار ادا کر لے۔ تو آدم و حوا کے مار میں ہی 10 بار درود علماء نے لکھا ہے۔ تو آدم علیہ السلام آپ 3.5 صدیاں آنسو بہاتے رہے، پھر آخر خیال آیا کیوں نہ میں رب کی بارگاہ میں جس نبی پہ درود پڑھ کے میرا مار ادا ہوا ہے اسی نام کا توسل پیش نہ کر دوں، وسیلہ پیش کر دوں اس نبی کریم علیہ السلام کا رب کی بارگاہ میں۔ تو آدم علیہ السلام نے رب کے حضور دعا مانگی، اللہ نے کچھ کلمات عطا کیے، فتلقى آدم من ربہ کلمات، اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات القاء کیے آدم کو، اللہ نے خود ہی کچھ کلمات سکھائے، وہ کئی ہیں، لیکن علماء نے یہ بات بھی اپنی جگہ لکھی ہے کہ سرکار آدم علیہ السلام نے رب کے حضور دعا مانگی ہے، مالک مجھے اپنے محبوب محمد کے نام کے صدقے بخش دے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعائیں بھی موجود ہیں، قرآن نے بیان کی ہیں۔ اور کئی بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ جناب آدم نے حضور کا دعا میں وسیلہ پیش کیا۔ اور ویسے بھی ہے کہ جو بندہ درود پڑھ کے دعا مانگے، دعا کے شروع میں بھی درود پڑھے، آخر میں بھی درود پڑھے، میرے نبی کے فرمان کے مطابق وہ دعا رد نہیں ہوتی، فوراً قبول ہو جاتی ہے، وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے جڑی درود پڑھ کے منگی جاتی ہے۔ یہ درود ہے سمجھو نا، جس طرح تسی آخر نا فائلاں جناب یا پہیا لینا ہے نا، وہ پہیا لینے تو اسی جناب رشوت مراد کرنے ہیں نا، لیکن یہ رشوت نہیں، یہ حضور دے نا دا جڑا درود ہے نا، وظیفہ نا، یہ دعا نال ایسا پہیا لاندا ہے کہ دعا رد ہی نہیں ہوتی، اللہ دی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب رب کے حضور میرے نبی کا نام کا وسیلہ پیش کیا، پاک پروردگار نے کہا آدم تجھے کیا سے علم ہوا میرے محبوب محمد کے بارے میں؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا پاک پروردگار جب تو نے مجھے پیدا کیا، میں نے جب پہلی نگاہ ادھر اٹھائی تو تیرے عرش کے پایوں کے کنگروں پہ بھی تیرے نام کے ساتھ نام محمد میں نے دیکھا، شجر طوبہ کے پتوں پہ نام محمد نظر آیا، جدھر جدھر میری نگاہ اٹھی ادھر ادھر محمد نظر آیا، تو میں سمجھ گیا کہ مجھ سے پہلے بھی جس کا ذکر تیرے ذکر کے ساتھ موجود ہے وہ بڑی شان والا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا مالک اس کی شان کیا ہوگی، کیسا ہوگا؟ فرمایا وہ تیری اولاد میں پیدا ہوگا، سارے نبیوں کا سردار ہوگا، خاتم النبیین ہوگا، رحمت للعالمین ہوگا، اس کی شانوں کے کیا کہنے۔ پھر آدم علیہ السلام نے ان کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو رب نے ہاتھ کے ناخنوں میں میرے مصطفیٰ کا نور انہیں دکھایا، جسے آدم نے چوم کے آنکھوں سے لگایا،
اور یہ بات حضرت امام سخاوی نے کتاب کا نام ہے مقاصد حسنہ، اس کے اندر لکھی ہے۔ تو سب سے پہلی سنت تو کیا ہو گئی؟ نام محمد کو چومنے کی سارے انسانوں کے باپ حضرت آدم کی سنت ہو گئی۔ تو بندہ پیو دے کمیاں چنگا آخد ہے نا، تو جڑا جنا پیو دی کمیاں چنگا نہ آکھے تے پھر اس تو بڑا نافرمان تے بے ادب اور کون ہوگا؟ پھر دوئی باری دیکھو نبی پاک علیہ السلام دے یار جناب سیدنا صدیق اکبر، حضرت مولا علی قاری فرماندے نے یارا اگر حضرت صدیق اکبر دے عمل موجود ہے تو اس تو بڑی دلیل کیوں ہوئے کہ سرکار فرماندے میرے بعد میرے خلفائے راشدین دی سنت عمل کرو۔ خلفائے راشدین دا طریقہ حضور ہی دا طریقہ ہے۔ تو میرے نبی پاک علیہ السلام کے یار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان ہو رہی ہے، مؤذن نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ علماء فرماتے ہیں بندہ مؤذن جب پڑھے نا اشہد ان محمد رسول اللہ تو پہلی بار پڑھو صلی اللہ علیہ کہ یا رسول اللہ، دوسری بار پڑھو قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اور ساتھ دعا پڑھو اللہ متینی بالسمع والبصر۔ سرکار فرماتے ہیں ایسا اگر کرو گے تو کل جنت میں میری قیادت میں جاؤ گے، اور ایسا کرو گے تو زندگی میں تمہاری کبھی آنکھیں نہیں دکھیں گی، محشر والے روز اندھے نہیں ہوگے اگر نام محمد کی جناب اتنی تعظیم کرنے والے ہو گئے۔ تو لہٰذا حضرت صدیق اکبر نے جناب جب چوم کے آنکھوں سے لگایا تو سرکار نے فرمایا جو بندہ ایسا کرے گا اس کی کبھی آنکھیں نہیں دکھیں گی۔ تو پھر یہ ہمارے اکابرین کے نزدیک تو ایک مستحب عمل ہے کہ نام محمد کو چومنا یہ پیار کرنے کی علامت ہے، محبت کرنے کی علامت ہے۔ اور حضرت ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس بندے نے دنیا میں اپنے کسی بچے بھائی کے نام کے ساتھ لفظ محمد لگایا، کس کا نام محمد فلاں ہے، محمد طاہا، محمد طلحہ، محمد عرفان، جو بھی لفظ محمد پہلے لگایا تو حضرت ابو نعیم کی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا، اس کو محمد نام کا اتنا لحاظ دیا جائے گا۔ اور حضرت مولا علی حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس دسترخوان پہ دو بندے بیٹھ جائیں، ایک محمد ہو ایک احمد ہو، تو سرکار فرماتے ہیں رب کے فرشتے 2 بار اس گھر کو آ کے پاک کرتے ہیں۔ اتنی برکت ہے اس نام میں، لیکن ہم جناب کیا کرتے ہیں کہ اس دور میں بڑے عجیب عجیب ہم نے نام رکھ دیے۔ نام رکھتے ہوئے کم از کم کسی عالم سے، کسی اپنے بزرگ سے اس کا مطلب ضرور پوچھو، معنی ضرور پوچھو کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ کم از کم حضور کے نام کی نسبت لگا دو اس نام کے ساتھ، برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ اور بڑے بڑے پرانے قدیم علماء نے لکھا ہے کہ جس بندے کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو نا، وہ نیت کرے رب کے حضور کہ میں اللہ کے محبوب کی محفل میلاد کروں گا اور حضور پہ درود السلام پڑھوں گا، اللہ مجھے بیٹا عطا کرے تو اس کا نام محمد رکھوں گا، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ تو کتنی برکتیں اس نام کے اندر کہ جس دسترخوان پہ 2 بندے بیٹھ جائیں اس گھر سے رزق ختم نہیں ہوتا۔ اور محمد نام والے امام برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ اس کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ تو کتنی بڑی برکتیں ہیں اس نام کی۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے نام چاہیے، حتیٰ کہ آپ دیکھو قبر میں بندے سے 3 سوال ہوتے ہیں۔ کتنے سوال؟ 3 سوال ہوتے ہیں، مختلف احادیث اور روایت کو اکٹھا کر کے 3 سوال ہوتے ہیں۔ پہلا سوال ہوتا ہے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما تقول فی حق حاضر رجل۔ 3 سوال ہوتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟
بندے نے جواب دے دیا کہ اللہ میرا رب ہے۔ تمہارا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے، جواب دے دیا، بات ختم ہو جانی چاہیے۔ لیکن فرشتے تیسرا سوال کرتے ہیں کہ کیا کہتا تھا اس شخصیت کے بارے میں، اور حضور کی تصویر نہیں دکھائی جاتی بلکہ حضور ہی کو دکھایا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے تھے قبر میں سرکار آئے اور میں قدموں پہ گروں، گر فرشتے مجھ کو اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں، اے فرشتوں کیوں اٹھوں میں اس پایہ ناز سے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اسی قبر پہ آئی ہے نا واسطے، ہاں لہذا تھوڑی دیر نہ اٹھاؤ نا قدمہ تے یہ ساتھ تیار رہنا دے ہو۔ کسی آقا دی بارگاہ میں ساری زندگی حاضریاں پیش کرتے رہے نا، درود و سلام پڑھتے رہے، لہذا یہ بھی برکت والی بات ہے۔ تو سرکار نے حدیث بیان کی کہ وہ دو گنگریالے بالوں والے، نیلی آنکھوں والے دو فرشتے، ایک کا نام منکر ہے، دوسرے کا نام نکیر ہے، آ کے آپ کو بٹھاتے ہیں، بٹھا کے سوال پوچھتے ہیں۔ جب تم حضور کے بارے میں جواب دیتے ہو نا تو 70x70 تمہاری قبر کھلی کر دی جاتی ہے اور جنت والی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے تمہیں ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ وہ جنت کے نظارے اور بہاریں تمہیں نظر آتی ہیں۔ لہذا دوستان گرامی قدر، پتہ چلا قبر کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے محمد نام کا ہونا ضروری ہے، اور انسان کی توبہ اگر قبول ہوتی ہے، حضرت آدم کی قبول ہوئی تو قرآن ہمیں بھی کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو آ جاؤ میرے رسول کی بارگاہ میں، اور میرا رسول جب اللہ کی بارگاہ میں تم استغفار کرو، اور یہ کہ میرا رسول بھی تمہارے لیے استغفار طلب کرے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔